بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات ثنیہ جدید ریاض کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے مذاہب۔ اس درس کے خطیب ہیں شعلہ بیان مقرر فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خط لنا رسول اللہ خطن۔ سنو، اللہ کے نبی نے ایسے تنہا نہیں چھوڑا اپنی امت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، ثم قال هذا سبیل اللہ، اور اس لکیر کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا، کہا یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کچھ لکیریں اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقال هذا سبل، اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں جا رہی ہیں یہ راہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ راہیں ہیں۔ علی کل سبیل منہا شیطان، ان راہوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یدعو الیہ، بلا رہا، آ جاؤ، یہ جنت کی راہ، آ جاؤ۔ یہ کہاں کی راہ ہے؟ جنت کی راہ۔ ہاں، یہ جنت کی راہ۔ وہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے۔ وقرأ، اور اللہ کے نبی نے آیت پڑھی کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، انگلی بیچ کی والی لکیر پر رکھ کے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس راہ کی اتباع کرو۔ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں مت جھانکنا، ان راہوں کی طرف نہ جانا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ تمہیں صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکا دیں گی، ادھر ادھر بہکا دیں گی۔ بتاؤ یہ راہ نبی کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کے دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آج یہ راہ گڈمڈ کہاں سے ہو گئی؟ آج نہیں ہے یہ راہ، بولو تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حنفی بن جاؤ جنتی ہو جاؤ گے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے امام کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے تمہارے گناہ اللہ نے بخش دیا ہے، خلاص، عیسائیوں کی طرح، کرسچنوں کی طرح۔ وہ کہہ رہا ہے بریلوی بن جاؤ، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ چلو جنت میں جاؤ گے۔ ان کے علاوہ سارا مذہب سارا مسئلہ کیا ہے؟ گمراہ کا ہے، جہنم کا ہے۔ دیوبندی کہہ رہا ہے ہمارے مذہب پہ آ جاؤ سب جنت کی راہ ہے، وہی سبیل المومنین ہے۔ کہاں ہے اللہ کے نبی کی راہ؟ کہاں ہے؟ نہ دیوبندی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ بریلوی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ صوفی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، تیجانی کی، نہ قادری کی، نہ چشتی کی۔ اللہ کے نبی کی راہ کون سی ہے؟ بولو، قرآن اور سن حدیث۔ یہ کس کی راہ ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے۔ اور دائیں بائیں جتنی بھی راہیں شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں اچکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ اسلام کا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور وہ نچوڑ یہ ہے مختصر کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے تابع دار بن جاؤ۔ بس تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ایک اللہ کا، اور کس کا؟ ایک رسول اللہ، خلاص اسی کے تابع دار بن جاؤ، جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ایک مولوی بڑی شاندار تعبیر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میاں جھگڑے مت کرو، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو ہے نا، ان کی مثال ایک محل جیسی ہے۔ محل سمجھ رہے ہیں؟ محل، قلعہ، ایک گھر جیسی ہے۔ ایک گھر کا دروازہ مغرب کی طرف ہے، ایک گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہے، اسی گھر کا دروازہ شمال کی طرف بھی ہے، اور اسی گھر کا دروازہ کس کی طرف ہے؟
جنوب کی طرف بھی، جیسے یہ مسجد ہے ادھر بھی ایک دروازہ ہے، مغرب کی طرف ادھر بھی ایک دروازہ، مشرق کی طرف ادھر بھی ایک دروازہ، شمال کی طرف ادھر بھی ایک دروازہ، کس کی طرف؟ جنوب کی طرف۔ اس نے کہا بعین ہی اسی طرح سے یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو دروازے ہیں، یہ جو حنبلیت کی طرف سے آ رہا ہے، جیسے کوئی مشرق کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آتا ہے، مغرب کی طرف سے جو آئے وہ بھی مسجد ہی میں آئے گا، جو شمال کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا، جو جنوب کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا۔ تو جو حنفی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، جو شافعی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، جو حنبلی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے۔ تو یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب دروازے ہیں، ان دروازوں سے جس دروازے سے جو کوئی جائے داخل تو اسلام کے محل ہی میں ہوگا۔ داخل کہاں ہوتا ہے وہ بولو؟ اسلام کے محل ہی میں ہوتا ہے نا۔ بڑی پیاری بات ہے کہ نہیں؟ بولو کتنی بھولی بھالی بات ہے۔ لوگ ہاں یار واقعی مولوی نے بڑا پیارا نسخہ بتلایا، لیکن اس کو عوام نہیں سمجھتی۔ عوام بیچارے ہاں بڑی نعرے تکبیر لگ گئی، حضرت علماء حق علماء فلاں، علماء حق علماء فلاں، علماء حق علماء فلاں کے نعرے لگ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ذرا سوچو مسلمانوں، میں تمہیں فکر دے رہا ہوں، پوچھو اس بیان کرنے والے سے کہ حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل ہے، اس محل کے 4 دروازے ہیں، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے، تو یہ 4 دروازے جو اس محل، یہ بتاؤ یہ محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ بولو تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ آخر محل بنانے والا کون؟ اسلام ایک محل ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کو آپ نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ یا اللہ نے بنا کے یہ محل بھیجا تھا؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ محل کے 4 دروازے نبی کے زمانے ہی سے تھے؟ تم کہو گے نہیں تھے، کیوں؟ حنفی، شافعی، مالکی 400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے برس کے بعد؟ ابھی میں بتاتا ہوں، 404 صدی ہجری میں۔ تو ان سے کہو جب اسلام ایک محل کی طرح ہے تو یہ بتاؤ یہ 4 دروازے یہ نبی کے زمانے میں تھے؟ کہے گا نہیں تھے، نہیں تھے۔ ظاہر کون کہے گا تھے؟ یہ حنفی شافعی کیا ہے کہ نہیں؟ تو ان سے پوچھو تو اس محل میں داخل ہونے کا نبی کے زمانے میں کوئی دروازہ تھا؟ تو کہے گا ہاں دروازہ تو تھا بے شک۔ تو ان کو کہو پھر وہی دروازہ بتاؤ، وہ دروازہ کدھر ہے جو نبی کے زمانے میں دروازہ تھا؟ یہ تو 400 برس کے بعد تم نے چور دروازے کھولے ہیں۔ کتنے برس کے بعد؟ 400 برس کے بعد یہ چور دروازے تم نے 4 کھولے۔ آج تم ہمیں پٹی پڑھا رہے ہو، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں۔ بیٹا یہ بتلا کہ نبی کے زمانے کا دروازہ کدھر گیا؟ آخر اس محل میں داخل ہونے والے نبی کے زمانے میں مسلمان بنتے تھے کہ نہیں لوگ بنتے تھے؟ تو وہ دروازہ کہاں گیا؟ کس نے بند کیا وہ دروازہ؟ اللہ کے نبی بند کر کے گئے، مر کے گئے تو بند کر دیا اللہ کے نبی نے؟ بولو کس نے بند کیا؟ وہ دروازہ کہاں؟ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ مولوی کیسا ہے؟ اب کیسا ہے اب سنو سمجھو۔ یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا؟ جھوٹ کی، تسلی کی۔ ہاں، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، صادق و کامل وہی ہے امت خیر الورا۔ ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، ہے اگر منظور یارو، ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا۔ ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا۔ تو میرے بھائیو یہ وہ دین ہے جو کہاں بنایا گیا؟ عرش بری پر بنایا گیا، آسمان پر بنایا گیا، اور زمین پر لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، جس کا معجون کیا ہے، جس کا نچوڑ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ آسمانی دین ہے۔ یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی تاریخ کیا ہے؟ آسمان سے ملی ہوئی ہے اس کی تاریخ۔ یہ دین کون سا ہے؟ آسمانی دین ہے۔ ہاں، اس کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ عرش بری سے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس دین کو۔ یہ آسمانی دین ہے اور اسی کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کفر ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا، اہل تقوی کا